اب اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے مجھے سچ بتائیے گا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ کیا کوئی شخص اپنے پیچھے دیکھ سکتا ہے جی؟ ارے بولیے تو. نہیں دیکھ سکتا. پیچھے نہ دیکھنا کیا ہے؟ خامی، عیب، نقص ہے، کمی ہے. اور جو پیچھے بھی دیکھتا ہو آگے بھی دیکھتا ہو تو کیا کہیں گے؟ یا بڑا کمال کا آدمی ہے، کمال ہے، پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے. جس طرح رات کے اندھیرے میں اور دین کے اجالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح رات کے اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھ لیا کرتے تھے. اور کیوں نہ دیکھتے؟ اب اس کی ایک مثال دے کے آگے گفتگو بڑھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے انوار و تجلیات کی ایک معمولی سی جھلک دکھائی تھی. جو التجا اور فریاد کر رہے تھے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو ان قریب تم مجھے دیکھو گے. جب ایک تجلی نازل ہوئی نا پہاڑ پر، پہاڑ پاش ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے، زمین پہ تشریف لے آئے. لیکن ان کی نگاہ کا کمال ایسا ہو گیا تھا کہ رات کی تاریکی میں چلنے والی کالی چیونٹی پہاڑ پر اندھیرے میں چلتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے بھی دیکھ لیا کرتے تھے. یہ ایک معمولی جھلک دیکھنے کا کمال تھا. اب بتائیے جس نبی نے اللہ کے انوار و تجلیات کی ایک معمولی سی جھلک دیکھی ہو، اس کی نگاہوں کا عالم تو یہ ہو جائے، اور جس نے ذات رب کائنات کو دیکھا ہوگا اس کی نگاہوں کا عالم پھر کیا ہوگا؟ اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ اب بخاری کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم اپنے رکوع کو صحیح طور پہ ادا کیا کرو. واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. آپ نے فرمایا خدا کی قسم نہ تمہارا رکوع مجھ پہ پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع مجھ پہ پوشیدہ ہے. انی لاراکم من وراء ظہری، اس لیے کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. کس سے فرما رہے ہیں حضور؟ اپنے صحابہ کو. کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرا منہ کعبے کی طرف ہی ہوتا ہے، بلکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. یہ نگاہ مصطفیٰ ہے. یہ کیا ہے؟ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے. اور سنیے، آپ نے دیکھنے کی بات بھی سن لی، اب ہاتھ کا کمال دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ایک قدم پیچھے کیا. یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے. تو صحابہ اکرام نے اس بات کو دیکھا نا، اور آپ نے یوں ہاتھ بڑھایا نماز کے اندر، قدم پیچھے کیا، یوں ہاتھ اوپر کیا، اور صحابہ نے اس منظر کو دیکھ لیا. نماز کے بعد پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے نماز کے دوران ہاتھ اوپر کیا، یہ کیا معاملہ تھا، اس میں کیا راز تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں جب نماز پڑھ رہا تھا این حالت نماز کے اندر میں نے جنت کو دیکھا تھا. کس کو دیکھا؟ جنت کو. جنت کہاں پر ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر. ہم تو پہلا آسمان دیکھ پاتے ہیں، کسی کو تو وہ بھی نظر نہیں آتا. اور حضور کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر.
حضور فرماتے ہیں میں نے جنت کو دیکھا. بھائی ٹھیک ہے سنا یہ ہاتھ, فرمایا میں نے جنت کو دیکھا نا تو میں نے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ جنت کے گوشے پہ پہنچ پڑا, انگور کا گوشہ. اگر میں چاہتا نا اسے توڑ لیتا تو تم اسے ریتی دنیا تک کھاتے رہتے ختم ہی نہ ہوتا. ارے زور سے کہہ دیجئے نا. کھڑے کہاں پر ہے؟ مسجد میں. ہاتھ کہاں پر ہے؟ جنت میں. فرمایا جنت کو دیکھا میں نے ہاتھ بڑھایا گوشہ میرے ہاتھ میں تھا, اگر توڑ لیتا تو معلوم یہ ہوا حضور کو اختیار بھی تھا, کسی نے روکا نہیں تھا توڑنے سے. فرمایا اگر میں توڑ لیتا تو پھر تم کھاتے رہتے وہ ختم ہی بولیے نہ ہوتا. یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال. اسی طرح بخاری میں ایک روایت اور موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک یہودی جو حضور کا دشمن تھا نا اس کے تعاقب میں بھیجا کہ جاؤ اس کو قتل کر کر آؤ, یہ ہمارا دشمن ہے. فرماتے ہیں رات کے عالم میں ان کے گھر پہنچا اور چونکہ حضور کا دشمن تھا اور میں نے اسے قتل کیا. اب بڑی خوشی تھی کہ حضور علیہ السلام کا جو فرمان تھا میں نے اس کو پورا کر لیا. میں ذرا تیزی سے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا, یک یک میرا پیر پھسل گیا اور میں سیڑھیوں سے نیچے آ گرا, جس کی وجہ سے میرا گھٹنا جو تھا نا, میری پنڈلی یہ ٹوٹ گئی اور سر پہ باندھی ہوئی تھی اس نے پگڑی. انہوں نے اس پگڑی کو فوراً اپنی ٹانگ پہ لپیٹا اور فوراً سیدھے بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے. عرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو آپ نے جو کام کہا تھا وہ کام تو میں نے کر دیا پر میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. نہیں, پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بھائی ٹھیک ہے جو تم نے کام کہا میں نے کہا تم نے کر دیا, اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. اب میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں, میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں, جائیے کسی طبیب کو دکھائیے, علاج وغیرہ کرائیے. حضور نے ایسی بات بولی ہے نہیں فرمائی, کہا اچھا اپنی ٹانگ کو سیدھا کرو. اب ٹانگ کو سیدھا کروایا, اس صحابی رسول نے اپنی ٹانگ کو سیدھا کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اپنا وہ ہاتھ جس کو رب نے ید اللہ کہا ہے اس کے اوپر آپ نے پھیرا. بس پھیرتے جا رہے, جہاں تک ہاتھ چلتا رہا درد بھی ختم ہوتا رہا, پنڈلی بھی جڑ گئی. یہ کمال مصطفیٰ تھا, یہ معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. آخری بات اپنی گفتگو ختم, باتیں بہت ساری کرنی تھی لیکن وقت چونکہ ہو گیا. ایک شخص جو تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا, عرض کرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے کچھ خوشبو چاہیے, اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا صاحب مجھے خوشبو چاہیے تو میں کیا کہوں گا, فلاں دکان اچھی ہے وہاں سے خرید لیں. ایسے ہے کہ نہیں بولیے, دکان تو نہیں کھول رکھی نا میں نے, اگر کوئی مجھ سے مانگ لے ہاں ہوگی تو میں آپ کو دے دوں گا, ورنہ آپ کو ایڈریس ہی بتاؤں گا. اور وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کل آنا اور ایک بڑے منہ کی شیشی بھی لے کر آنا ساتھ میں, بڑے منہ والی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے اور تحفے میں اس کو دینی ہے خوشبو, تو آپ مجھے خوشبو عطا فرمائیے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کل آنا اور بڑے منہ کی شیشی لے کر آنا. آپ علیہ السلام نے کیا کیا, یوں پسینہ جو آ رہا تھا آپ کو یہ پوچھ پوچھ کر آپ نے وہ پسینے کو اس میں شیشی بھر دیا. فرمایا اسے لے جاؤ اور بیٹی کو کہو اس کو لگا لیا کرے. کیا کہا, بیٹی کو کہو اس میں سے لگا لیا کرے. وہ صحابی رسول تھے,
یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں تو خوشبو لینے آیا تھا، آپ نے پسینے سے بھر دی۔ پسینہ آپ کو بھی آتا ہے، پسینہ مجھے بھی آتا ہے، لیکن آپ کے اور میرے پسینے میں ہے بدبو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں ہے خوشبو۔ تو کتنا فرق ہے۔ بس وہ جو بیٹی لگاتی تھی نا، پھر وہ گھر پورے مدینے میں خوشبو والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہ آپ کہیں گے یار یہ اتنا، اور حضور کی خوشبو سونگتے ہوئے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچ جایا کرتے تھے۔ اب کوئی اس کا اگر انکار کر دے تو ہم اس کا ثبوت بھی قرآن مجید فقہ میں سے دے دیتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ بس 2 لفظوں میں اپنی گفتگو ختم کرنے والا ہوں۔ مختصر یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور پوچھا ابا جان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا ابا جی کا یہ مکمل حال بنانے کے بعد انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو میرے کرتا لے جاؤ، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈالنا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ سورہ یوسف کے بعد موجود ہے، لیکن میرا وہ موضوع نہیں، اس لیے میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے تبرکات سے شفائیں ملتی ہیں۔ کیا ملتی ہے بولیے؟ شفا ملتی ہے۔ انہوں نے کرتا لے لیا۔ کرتا لینے کے بعد اس کا بھائی جو تھا نا یہودا کہنے لگا کہ کرتا میں لے کے جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے اپنے والد کو غمگین بھی میں نے کیا تھا، اب خوش بھی میں ہی کرنا چاہتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ کرتا لے کے چلے، اور وہ کہاں رہنے والے، ان کے والد کہاں موجود ہیں، مہینوں کا سفر ہے۔ کہنے لگے قال ابوہم، اور ان کے والد نے کہا، کس نے؟ یعقوب نے، انی لاجد ریح یوسف۔ کیا کہا؟ انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ارے زور سے کہہ دیجئے نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف مصر کے اندر ہے، بادشاہ ہیں، ان کا بھائی کرتا لے کے چلا ہے، کہاں وہ کرتا اور کہاں حضرت یعقوب؟ کہہ رہے مجھے اتنی دور سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے پہنے ہوئے کرتے میں اتنی دور سے خوشبو آ سکتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو بھی آ سکتی ہے، اور پھر سارا مکے کے اندر مدینے کے اندر گھر بھی مہک سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں، خالق کائنات ہم کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔